السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک صاحب کا سوال ہے کہ کیا مسلمانوں کے بچے قیامت کے دن اپنے والدین کے لیے شفاعت کریں گے؟ کیا کفار مشرکین کے بچے بھی اپنے والدین کے لیے شفاعت کریں گے؟ تیسرا سوال ہے کہ کفار مشرکین کے بچوں کا انجام کیا ہوگا؟ جہاں تک پہلا سوال ہے، کیا مسلم بچے یعنی مسلمانوں کے وہ بچے جو بچپن میں انتقال کر گئے ہیں، وہ اپنے والدین کے لیے شفاعت کریں گے؟ جی ہاں، اس سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث موجود ہے۔ چنانچہ یہاں چند حدیثیں میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 2635، مسند احمد حدیث نمبر 10332، راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صغارهم دعامیس الجنہ یلقى احدهم اباہ او ابویہ فیاخذ بناہیۃ ثوبہ او یدہ فلا یفارقہ حتی یدخلہ واباہ الجنہ، کہ اہل ایمان کے چھوٹے بچے جو بچپن میں وفات پا گئے ہیں، دعامیس الجنہ، جنت کے یہ دعامیس ہیں۔ دعامیس کہتے ہیں پانی کے چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو جو کثرت سے پانی میں نقل و حرکت کرتے ہیں، بھنور کی طرح چکر لگاتے ہیں، تو ان کے بچے جنت میں چکر لگا حرکت میں ہوں گے۔ یلقى احدهم اباہ، وہ جب اپنے باپ کو یا ابویہ اپنے والدین کو، یعنی والدین میں سے کسی ایک کو پائیں گے یا دونوں کو پائیں گے، فیاخذ بناہیۃ ثوبہ او یدہ، تو اس کا کپڑا تھام لیں گے یا اس کا ہاتھ تھام لیں گے، فلا یفارقہ، اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے ماں باپ کو، حتی یدخلہ واباہ الجنہ، جب تک کہ وہ اپنے والدین کو جنت میں لے کے نہ چلے جائیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کے والدین کو جنت میں نہیں پہنچائے گا، وہ باپ کا ہاتھ، ماں کا ہاتھ اور ان کا کپڑا ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے، تھام لیں گے، تھامے رہیں گے۔ تو یہ واضح دلیل ہے کہ بچے قیامت کے دن والدین کے حق میں سفارش کریں گے، چھوٹے بچے جو بچپن میں وفات پا گئے۔ دوسری حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 1305 نمبر کی، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح الجامع 13020 نمبر پر اس کو حسن قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان السقط لیجر امہ بسررہ، وہ بچہ جو گر جاتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے، وہ اپنی ماں کو گھسیٹے گا بسررہ، اپنے نال کے ذریعے۔ نال ہوتا ہے بچے کا جو ماں کے ساتھ لگا ہوتا ہے، پیدائش کے اس کو کاٹا جاتا ہے، تو اپنے سرر کے ذریعے وہ ناف سے جوائنٹ ہوتا ہے، جنت کی طرف گھسیٹ کر لے جائے گا۔ اذا احتسبتہ، جب ماں نے صبر کیا، بچے کی وفات پر صبر کیا ہو، تو بچہ ماں کو اپنی نال کے ذریعے گھسیٹ کر جنت میں لے جائے گا، یعنی اللہ سے سفارش کرے گا اور اللہ اس کی سفارش کو قبول کرے گا۔ تیسری حدیث سنن نسائی اور مسند احمد کی ہے۔ سنن نسائی 1877 اور مسند احمد
10,622 نمبر کی حدیث ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ دیکھیے صحیح الجامع 5780 نمبر کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ما من مسلمین یموت بینہما ثلاثۃ من الولد، جن دو جوڑوں کے مسلم جوڑوں کے تین بچوں کی وفات ہو جائے، جو بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں بچپن میں، الا ادخلہما اللہ بفضل رحمتی ایاہم الجنہ، تو ایسے جوڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی فضل اور رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔ کہتے ہیں یقال، کہا جائے گا لہم ادخلوا الجنہ، بچوں سے کہا جائے گا کہ جنت میں جاؤ، فیقولون، تو بچے کہیں گے حتی یدخل آباؤنا، ہم اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک ہمارے ماں باپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا، فیقال، تو کہا جائے گا ادخلوا الجنۃ انتم وآباؤکم، تم اور تمہارے ماں باپ والدین سب جنت میں جاؤ۔ یہ صحیح حدیث ہے سنن نسائی کی۔ تو اس طرح متعدد احادیث ہیں جس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ بچے جو بچپن میں وفات پا جاتے ہیں وہ اپنے والدین کے لیے شفاعت کریں گے، اور یہ ماں باپ کے لیے خیر، ان کی وفات جو ہے یہ خیر ثابت ہوگا، ان کا وفات پا جانا یہ خیر ثابت ہوگا۔ قیامت کے دن جو ہے بچپن میں وفات پا جانا بچوں کا یہ خیر ثابت ہوگا ماں باپ کے لیے، اگر وہ مومن ہیں تو۔ رہا معاملہ کہ کیا کفار و مشرکین کے بچے بھی اپنے ماں باپ کے لیے شفاعت کریں گے؟ نہیں، ماں باپ کے لیے وہ شفاعت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ کفار و مشرکین کے لیے شفاعت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سورہ مدثر میں فرماتا ہے آیت نمبر 48 میں، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کہ کفار و مشرکین کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہاں شفاعت بالاذن ہوگی، کفار و مشرکین کے لیے بخشش کا دروازہ بند جو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ کوئی گناہ کرتا ہوا چلا گیا تو اللہ کی جو ہے مشیت کے حوالے چاہے معاف کرے چاہے سزا دے۔ ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو شرک کرتا ہوا گیا اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم، تو ان کے لیے شفاعت نہیں ہوگی۔ تو مشرکین کے بچے اپنے والدین کے لیے شفاعت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ کفار و مشرکین کے لیے جنت کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا، اس لیے بچوں کو شفاعت کی اجازت نہ ہوگی اور شفاعت کا کوئی فائدہ ان کو نہ ہوگا۔ رہا تیسرا سوال یہاں پر جو ہے کہ مشرکین کے بچے یا کفار کے بچے ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو اولاً تو ہمارے سامنے یہ واضح ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے سورہ اسراء میں آیت نمبر 15 میں، وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، تو ہم جو ہے جب تک رسول نہ مبعوث کر دیں، رسول کی دعوت نہ پہنچ جائے اس وقت تک، اور پھر انکار کرے تب عذاب ہوگا ورنہ عذاب نہیں ہوگا۔ تو اور پھر بچے غیر مکلف ہیں، یہ بچے غیر مکلف ہیں جو ہے، یہ جو ہے تکلیف کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں، تو ان کا انجام انشاءاللہ خیر ہوگا۔ اس سلسلے میں علماء کی مختلف توجیحات ہیں اور مختلف آراء جو ہے ہیں بیان کیے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو ہے جو علماء کے اقوال ہیں وہ مختلف ہیں۔ کچھ علماء کی جماعت کہتی ہے کہ وہ جنت میں ہوں گے،
پہلے اعراف پہ ہوں گے، پھر جنت میں جائیں گے۔ اور جو ہے اس کو حافظ بن عبد البر رحمہ اللہ نے تمہید میں بیان کیا ہے کہ وہ قول الاکثر من اہل العلم، یہ اکثر اہل علم کا یہ قول ہے جو ہے۔ دیکھیے التمہید جلد 18 صفحہ 96۔ اور اس سلسلے میں صحیح بخاری کی روایت سے استدلال ہے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جس کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مسلمانوں اور مشرکین کے اولاد کو دیکھا تھا، وہ ان کے ساتھ جنت میں معراج۔ یہ بخاری نے روایت کی ہے، حدیث نمبر ہے 6640، 6640۔ تو اس سے استدلال کیا کہ مشرکین کے بچے بھی جو کہ وہ مکلف نہیں تھے، اس لیے وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اور جو ہے اسی طریقے سے ایک تو قول یہ ہے، اور دوسرا اس میں جو ہے قول یہ ہے کہ وہ اپنے آبا کے ساتھ، ان کا حساب ہوگا باپ کے ساتھ جائیں گے، لیکن یہ کہنا غلط ہے، جیسا کہ علامہ تیمیہ نے اور حافظ ابن قیم نے جس کی تردید فرمائی ہے کہ یہ کہنا ہے کہ وہ بھی جہنم میں جائیں گے اپنے آبا کے ساتھ، یہ قول صحیح نہیں، یہ قول صحیح نہیں۔ جو لوگ ایسا کہتے ہیں ان کی تردید کی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، حافظ ابن قیم نے، جیسا کہ حافظ ابن قیم نے جو ہے سنن ابی داؤد کی تعلیق پہ میں اس کو ذکر کیا ہے، جلد 7 صفحہ 87 پہ۔ اور یہ تیسرا کچھ علماء نے جو اس میں توقف اختیار کیا، ہم کچھ نہیں کہیں گے، اللہ عالم، کیا حشر ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، ہم اس سلسلے میں کچھ نہیں کہیں گے۔ اس سلسلے میں بعض روایات پیش کی جاتی ہیں، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ بخاری میں 1383 اور مسلم میں 2660 نمبر کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے پوچھا گیا مشرکین کے اولاد کے سلسلے میں، تو اللہ کے نبی سے فرمایا اللہ عالم ما کانوا عاملین، اللہ ان کے عمل سے بڑے ہوتے کیا کرتے اس کو خوب جانتا ہے۔ یعنی اللہ کے علم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے موقوف کر دیا، اور آپ نے کوئی فیصلہ اس حدیث میں نہیں بیان فرمایا۔ تو جو ہے اس سے جو ہے علماء کی جماعت نے یہ توقف اختیار کیا ہے کہ ہم اس سلسلے میں خاموش رہیں گے، کچھ نہیں کہیں گے۔ اور ایک قول اس میں یہ ہے کہ یہ لوگ جنتیوں کے خادم ہوں، خادم اہل الجنہ، جنتیوں کے خادم ہوں گے۔ اور جو ہے اس سلسلے میں کچھ روایتیں بیان کی جاتی ہیں، جس کو جو امام ابن البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں صحیح قرار دی ہے۔ یہ حضرت انس اور سمرہ بن جندب سے یہ روایتیں ہیں کہ اطفال المشرکین خدم اہل الجنہ، اطفال المشرکین خدم اہل الجنہ، مشرکین کے بچے جو ہے جنتیوں کے خادم کی شکل میں جنت میں رہیں گے، جنتیوں کے خادم ہوں گے اور یہ جنت میں رہیں گے۔ یہ حضرت انس سمرہ کی روایت معجم الاوسط اور بزار اور جو ہے مسند ابی اعلیٰ وغیرہ میں ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے ان دونوں کو جو سلسلہ صحیحہ میں ذکر کر کے جو ہے ان کے متعدد طرق کو بیان کر کے ان کی صحت کا فیصلہ سنایا ہے کہ یہ صحیح ہیں۔ تو یہ جنتیوں کے خادم ہوں گے، یہ قول ہے جو ہے
ان روایات کی بنیاد پر۔ اور ایک قول یہ ہے کہ حقیقت میں قیامت کے دن امتحان ہوگا ان لوگوں کا بھی، اور جو ہے اس وقت جو اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو اطاعت نہیں کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ جو ہے یہ قول جو ہے پیش کیا ہے لوگوں نے، جو ہے اس سلسلے میں امتحان کی بات کہی ہے۔ امتحان لیا جائے گا، جو لوگ امتحان میں کامیاب ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ اور اس کو ابو یعلا نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی سے روایت کی ہے کہ یؤتی باربعۃ یوم القیامہ بالمولود والمعتوہ ومن مات فی الفترہ والشیخ الفانی۔ جو ہے ان لوگوں کو لایا جائے گا قیامت کے دن، بچے کو اور اسی طرح پاگل کو، اور جو فترہ میں وفات پا چکے ہیں، جن کو دعوت نہیں پہنچی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور انتہائی بوڑھا جو تو سمجھ بوجھ نہیں تھا کچھ، تو اس وقت ان کا امتحان لیا جائے گا جو ہے، اور جو امتحان میں کامیاب ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ فیصلہ اس پر زور دیا ہے علامہ ابن تیمیہ اور ابن قیم نے، جو ہے اس کو بیان کیا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ انشاءاللہ جو ہے یہ جو ہے بچے جو مشرکین کے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، کیونکہ وہ مکلف ہی نہیں ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بغیر قصور کے کسی کو عذاب میں ڈالنے والا نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔